The knowledge obtained through observations and experiments is known as science. تو قرآن بھی تو یہ کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نے آبزرو نہیں کیا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا، پہاڑوں کو کیسی اٹھان دی، آسمان کو کیسا بنایا، زمین کو کیسا بچھونا بنایا. 1000 آیات قرآن کی، آلموسٹ 6500 آیات میں سے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہے. سائنس کا علم ہے ہی ہے. تو یہ دنیا کا علم جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دین ہی کا علم ہے، یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. یہ تو نہیں کہتا کہ بتا دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے 3 دفعہ پڑھنے ہیں تو یہ ثواب ہوگا. ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا. پوٹینشلی وہ ان کے دماغ میں وہ درخت بو دیا گیا تھا جو آج اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 500-600 مسافروں کو لے کے 8000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتے ہیں. اور اڑتے نہیں، صرف لینڈ بھی کرتے ہیں. یہ سب سے مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں جی میزائل ٹیکنالوجی مشکل ہے. جناب میزائل ٹیکنالوجی تو شاید ہی کوئی نہیں جو یہ بوئنگ کی ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ میزائل تو آپ نے چھوڑنا ہے، اس نے پھٹنا ہے، واپس نہیں آپ نے اتارنا. لیکن اسپیس شٹل کو، بوئنگ جہاز کو اڑا کے آپ نے اتارنا بھی ہے، بندے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مشکل ٹیکنالوجی ہے. تو کر کے دکھایا نا. یہ انسان جب بھی کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے نا سب سے پہلے اس کا نام رکھتا ہے. تو پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے جو فرشتوں کو بھی نہیں آتے تھے. انسان کی فضیلت اسی عقل کی وجہ سے. تو یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کا فعل ہے. یہ کائنات، قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے. اللہ نے بنائی ہے نا، کریٹر نے. اللہ کے فعل کا علم حاصل کرنا یہ دنیا داری کیسے ہو گئی؟ یہ دنیا داری اس صورت میں ہوگی جب اس کے بعد آپ خدا کو نہ پہچانے. وہ تو سر قرآن پڑھ کے بھی اگر آپ نے خدا کو نہیں پہچانا اور قرآن بیچنے کا ذریعہ اور چندے کمانے کا ذریعہ بنایا تو آپ سے ایک فزکس کا پروفیسر بہتر ہے. کم از کم اس نے خدا کی کتاب کو تو نہیں بیچا. تو آج سائنس کی برکت سے میرا خیال ہے خدا کا تعارف جتنا ہمیں ہوا ہے ہمارے اسلاف کو نہیں تھا. اور آج جس بہترین انداز میں ہم کریٹر کا تعارف ایک انسان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، آج سے پہلے تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اسٹرکچر آف ڈی این اے، جینز کی اسٹرکچر، عقل دنگ رہ جاتی ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں اور ان کے اندر اتنا ڈیٹا کوڈ ہو سکتا ہے جتنی انسانی تاریخ میں آج تک کتابیں دنیا کی لائبریریز میں پڑھی ہوئی ہیں. یہ کس نے رکھا ہے؟ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا رکھ دیا کہ 6 ارب گنا بڑا درخت بنتا ہے اور سال ہر سال پھل دیتا رہتا ہے. سب کچھ اس بیج میں سے نکلا ہوا ہے. دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اس کو سٹور نہیں کر سکتی. آج سے پہلے یہ تفصیلات ہمیں نہیں پتا تھی نا. ایک اجمالن پتا تھا کہ انڈے میں سے چوزا نکل آتا ہے. سرکار یہ وہ ڈیٹیلز جو آپ سائنس ہمیں بتا رہی ہے آج سے پہلے کسی کو، یعنی ایمبریولوجی کی فیلڈ اور الیکٹرانک مائکروسکوپ جو 1980 میں آ کے آلموسٹ فائنل ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ کیا صحابہ کرام نے یہ دیکھا ہوا تھا؟ ان کا تو ایمان بالغیب تھا. ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار لوگ تو کہہ رہے ہیں جادو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو. کبھی نیشنل جغرافک یا ڈسکوری چینل کے اوپر جب وہ فاسٹ کر کے موویز چلاتے ہیں کہ ایک بیج پھوٹتا ہے، اس میں سے کومپل نکلتی ہے، پھر بنتے بنتے درخت بن جاتا ہے یا پھول، وہ جادو ہو رہا ہوتا ہے. انڈے میں سے چوزا نکلنا جائے. اصل جادو یہ ہو رہے ہیں جو عقل دنگ ہے. لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. تو آج خدا کا تعارف میرا خیال ہے سائنس کی برکت سے الحمدللہ بہتر طریقے سے ہم اپنی ینگ جنریشن کو خدا کا تعارف کروا سکتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آج دین اتنا آسان ہے کہ اگر کاتب کے لکھنے پہ قرآن ہوتا، آج دنیا کے ہر مسلمان کے پاس قرآن نہ ہوتا.
اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا. یہ بخاری مسلم یہاں نہ پڑھی ہوئی ہوتی. اگر موچی جوتیاں بنا رہے ہوتے نا تو آج آدھی دنیا ننگے پاؤں ہوتی جتنی دنیا کی آبادی ہو چکی ہے. تو سائنس نے ہمیں دین پہ چلنا بھی آسان کیا ہے. آج مساجد کے اندر جتنی فیسلٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اجمیر شریف والوں نے دی ہیں آپ کو, یہ بغداد شریف والوں نے دی ہیں, یہ رائے ونڈ شریف والوں نے دی ہیں آپ کو, ملتان شریف والوں نے دی ہیں. نہیں سرکار, یہ سائنس نے آپ کو دی ہیں. تو ہمیں تو سائنس کو گلے سے لگانا چاہیے تھا کہ اس نے ریلیجن پہ چلنا تھا. آپ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گے اور دنیا کے سارے بر اعظموں میں آپ کی ویڈیو پہنچ جائے گی. اگر آپ کو کوئی ٹی وی چینل انٹرنیشنل خریدنا پڑ جائے, آپ کی نسلیں بھی پیسہ جوڑے تو نہیں خرید سکتی. یوٹیوب نے آپ کو فری دے دیا, الٹا آپ کو مونیٹائزیشن کے وہ پیسے بھی دیتا ہے اپلوڈ کرنے کے. سرکار, یہ سائنس کی برکت سے سب کچھ ہوا ہے. تو احسان فراموش نہ بنے, سائنس نے آپ کو بہت کچھ دیا. پیارے دوستو, یہ تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کس طرح اللہ تعالیٰ کی بادشاہت, کس طرح اللہ تعالیٰ کی شہنشاہیت, کس طرح اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ کر رہے تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. تو آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک, کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.